26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان لوگوں کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں چوتھا اصول بیان کیا گیا۔ اس سے پہلا اصول یہ ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور دوسرا اصول یہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور تیسرا اصول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو اللہ کے نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچا رکھو۔ اور آج بھی چوتھا اصول ذکر فرمایا، اس کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا، قبیلہ بنو تمیم کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اور جوں ہی یہ قبیلہ بنو تمیم کا وفد مدینہ پاک پہنچا اور اللہ کے نبی کے حجروں کے باہر آ کر آوازیں دینی شروع کر دی، کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف باہر تشریف لے آئیں اور ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یا محمد اخرج الینا، باہر حجروں کے باہر سے یہ آوازیں لگانی ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اس موقع پر اللہ کریم نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائیں اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہو، یا آقا علیہ السلام نماز میں، عبادت میں، تسبیحات میں مشغول ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو ایسی حالت میں باہر سے آ کر تم لوگ اونچی آواز سے آقا کو آوازیں دے رہے ہو کہ یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلیے، تو زور زور سے یوں آوازیں دینا یہ خلاف تعذیب ہے۔
ایک معمولی آدمی بھی اپنے معمولات میں اس قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی بھی ہو اور چہ جائے کہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے سردار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ یوں کرنا یہ کسی بھی طریق سے اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تو لوگ صبر کرتے تو قرآن کہتا ہے لکان خیر لہم، تو یہ آپ لوگوں کے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا، اور ایسا کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں نہ دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے معمولات کر کے جو بھی ترتیب تھی باہر تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا جاتا۔ ادب نبوی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی پاک کو اپنے کام کے لیے نہ بلایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، پھر ان سے جو بات کرنی ہو کریں۔ یہ چوتھا اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے بارے میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اکابر تابعین، صحابہ تبع تابعین کے اندر ادب بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آج تو یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن سیکھنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب قاری قرآن کے گھر سیکھنے قرآن ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو حکم دیا تھا کہ میرے بعد قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب سے قرآن سیکھنا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جا کر حضرت ابی ابن کعب کے دروازے پہ عبداللہ ابن عباس بیٹھ جایا کرتے تھے، نہ ان کو آواز دیتے تھے اور نہ ہی ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت گھر سے باہر تشریف لاتے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ آپ آئے اور آپ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، اور آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ دستک دے دیتے اور تاکہ میں باہر آ جاتا، آپ کو انتظار کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیخ، بزرگ یا استاد قوم میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح نبی اپنی قوم میں ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ صبر کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اس لیے اے قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہی آداب سکھایا گیا کہ استاد کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اور جب اپنی مرضی سے نکلیں تو تب پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ سے جو ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری کریں گے، وگرنہ استاد کو، شیخ کو، بزرگ کو تکلیف نہیں دینی۔ فرمایا یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، یا محمد اخرج لینا، بنو تمیم والوں نے آ کر آواز لگانی شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان لوگوں میں سے اکثر سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ ادب ہی سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ با ادب رہو، کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ
انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ لوگ صبر کرتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں نہ دیتے، اور فرمایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری ہی بلانا تھا، انداز طریقہ یہ اختیار کرتے، آواز نہ دیتے، کسی بچے کے ذریعے پیغام پہنچا دیتے، یا باہر یوں ہی کھڑے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، باہر سے ان لوگوں نے یوں آوازیں لگا کر بالکل نشائستگی کا مظاہرہ کیا۔ وَلَوْ انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ان کی طرف، لکان خیرا لہم، البتہ بہتر ہوتا ان لوگوں کے لیے۔ تنبیہ کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کو مایوس نہیں فرمایا، فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہے۔ فرمایا جو پہلے غلطی ہو گئی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آوازیں دے کر بلایا، غلطی ہو گئی، میں اللہ کریم تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن آئندہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے معاملے میں بڑا ہی محتاط رہنا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی